دنیا میں خوشیاں دو قسم کی ہے. ایک خوشی وہ ہے جس کا تعلق دنیا سے ہے. دنیا کے امور میں جب ایک چیز مکمل ہو جاتی ہے، جس طرح لوگ چاہتے ہیں اور ایسی وہ بن جاتی ہے تو وہ دن خوشی کا سمجھا جاتا ہے. جیسے لوگوں کی خواہش ہوتی ہے اور اللہ ان کو بیٹا دے دیتا ہے تو وہ دن خوشی اور مسرت کا ہے. خواہش کے مطابق لڑکا کسی مقام اور مرتبے کو پہنچ جائے تو والدین اور اقربا کے لیے خوشیوں کا دن سمجھا جاتا ہے. شادی کی عمر تک وہ پہنچے اور شادی کا نظام جاری ہو جائے تو خوشی اور فرحت کی انتہا نہیں رہتی. دنیا کی خوشی دنیا کی چیزوں سے ہے. جب وہ چیزیں حسب منشا اور حسب امنگ عطا ہو جاتی ہیں تو خوشی کا دن بن جاتا ہے. دوسری خوشی دین کی ہے اور آخرت کی ہے. یہ اس وقت خوشی سمجھی جاتی ہے جب ایک عبادت مکمل ہو جاتی ہے. انسان کے دنیا میں آنے کا مقصد ہی اللہ رب العالمین کی عبادت ہے. وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون. حق تعالی شانہ فرماتے ہیں کہ میں نے جن اور انس کی تخلیق ہی اپنی عبادت کے لیے کی. عبادت سے مراد ہے اللہ کو وحدہ لا شریک ماننا اور دور اور قریب سے صرف اسی کو پکار کر اس سے مانگنا. چنانچہ بخاری کتاب التفسیر میں ہے لیعبدون اے لیوحدون. عبادت تب معتبر ہوگی جب یہ اللہ کی توحید کا عقیدہ رکھیں گے اور اس کے مطابق عمل کریں گے. بہرحال جس طرح دنیا کی خوشیاں دنیا کے امور ملنے اور مکمل ہونے سے ہیں، اس طرح دین کی خوشیاں دینی امور کی تکمیل کے ساتھ ہیں. اس لیے حدیث میں اس کی مثال دی کہ للمؤمن فرحتان. مومن کی دو خوشیاں ہیں. اور فی روایت للصائم فرحتان. روزے دار کو کی دو خوشیاں ہیں، فرحت عند الافطار و فرحت عند لقائه الرحمن او کما قال. ایک تو جس وقت افطار کی گھڑی قریب آتی ہے تو مسلمان خوش ہوتا ہے، اس لیے کہ ایک عبادت جو صبح صادق سے شروع ہوئی تھی وہ غروب آفتاب پر بخیر و عافیت مکمل ہو گئی. درمیان میں کوئی سفر نہیں ہوا، کوئی بیماری کا عارضہ پیش نہیں آیا اور کوئی بے چینی اور ایسی کیفیت اللہ نے مسلط نہیں کی جو عبادت کی شان کو نقصان پہنچا سکتی. افطار کی خوشی اس لیے نہیں ہے کہ لوگ کھائیں گے اور پیئیں گے. کھانا پینا تو حیوانات بھی کرتے ہیں، وہ کچھ خوشی مناتے ہیں. عند الافطار کی خوشی اس لیے ہے کہ دن بھر کا روزہ بخیر و عافیت اپنے انجام کو پہنچا اور مکمل ہو گیا، اور یہ اللہ کی توفیق اور عنایت کا نتیجہ ہے. اور دوسری خوشی مومن کو اس وقت بہت زبردست ہوگی جب اللہ تعالی روزے کا اجر اور ثواب اس کو عطا کرے گا. حدیث صحیح میں ہے کہ ہر عمل کا اجر اللہ فرشتوں کے ذریعے عطا فرمائیں گے، لیکن روزے کا اجر اللہ فرماتے میں خود دوں گا، کیونکہ الصوم لی وانا اجزی بہ. روزہ تو میرے لیے رکھا ہے اور میں اس کا اجر دوں گا. سوال یہ ہے کہ نماز بھی اللہ کے لیے پڑھی ہے، زکوٰۃ بھی اللہ کے لیے دی ہے اور حج بھی خداوند تعالی کے لیے کیا گیا ہے. اصل میں روزہ سر مکتوم ہے، وہ ایک سربستہ کیفیت ہے.
اللہ تعالیٰ کے اور بندے کے درمیان صدق اور دیانت کا ایک اقدام ہے۔ اگر کوئی شخص غسل خانے چلا جائے اور وہاں لب بھر بھر کے پانی پی لے تو کس کو پتہ چلے گا سوائے اللہ کے؟ اگر کوئی شخص دن بھر کھاتا پھرتا رہے تو وہ مخفی رہ سکتا ہے، لیکن جس کے لیے روزہ ہے اسے تو سب پتہ ہے، علیم بذات الصدور ہے وہ۔